السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں وہ ساری احادیث سنانے جا رہا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ طرح طرح کے وظیفے، طرح طرح کے عملیات، طرح طرح کی چیزیں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھتے تو قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، بلکہ سالوں گزر جاتی ہیں، ہم قرآن مجید کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ روزانہ ٹی وی دیکھتے ہیں، روزانہ موبائل دیکھتے ہیں، روزانہ دنیا کی وہ چیز دیکھتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ دنیا بھر کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ڈیلی دیکھتے ہیں، گھنٹوں دیکھتے ہیں۔ اگر نہیں دیکھتے تو قرآن مجید کو نہیں دیکھتے۔ پھر ہمیں یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ پھر ہمیں یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ صاحب اللہ میری سن نہیں رہا ہے، صاحب کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے۔ قرآن مجید کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے، قرآن مجید کو آپ نہیں پڑھتے ہو، پھر شکایتیں اللہ سے کر رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پڑھنے کے 10 فائدے۔ قرآن پڑھنے کے 10 فائدے کیا کیا ہے وہ آگے ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں۔ جب آپ ویڈیو کو آپ دیکھیں گے، جب اس کے بارے میں آپ کو سچائی پتہ چلے گا کہ اس کے 10 فائدے کیا ہیں قرآن پڑھنے کے۔ ہمیں دین اسلام کی بات، دین اسلام کی ویڈیو آتے ہی ہم ویڈیو کو اسکریپ کر دیتے ہیں، ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ وہیں پہ اگر ناچ گانا، ہنسی مذاق کا ویڈیو اگر آ جائے تو ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ہمیں دل کو سکون ملتا ہے۔ نہیں دوستو، آج مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے، اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ دین کے بعد اسے اچھا نہیں لگتا سننے میں اور دیکھنے میں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیے، جو آگے ویڈیو میں مفتی ایم قاسمی صاحب اس کے فائدے بتا رہے ہیں پڑھنے کے کیا کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں۔ اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور MRA اسلامی بات چینل کو آپ لوگ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگ کی خدمت میں دین کی بات، قرآن و حدیث کی بات لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں وہ ساری احادیث سنانے جا رہا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ طرح طرح کے وظیفے، طرح طرح کے عملیات، طرح طرح کی چیزیں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھتے تو قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ ہر مسلمان، مجھے دیکھنے والا ہر مسلمان آج اپنے دل سے یہ بات پوچھے کہ اس نے لاسٹ ٹائم قرآن کب پڑھا تھا۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، بلکہ سالوں گزر جاتی ہیں، ہم قرآن مجید کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ روزانہ ٹی وی دیکھتے ہیں، روزانہ موبائل دیکھتے ہیں، روزانہ دنیا کی وہ چیز دیکھتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ دنیا بھر کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ڈیلی دیکھتے ہیں، گھنٹوں دیکھتے ہیں۔ اگر نہیں دیکھتے تو قرآن مجید کو نہیں دیکھتے۔ پھر ہمیں یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ پھر ہمیں یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ صاحب اللہ میری سن نہیں رہا ہے، صاحب کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے۔ قرآن مجید کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے، قرآن مجید کو آپ نہیں پڑھتے ہو، پھر شکایتیں اللہ سے کر رہے ہو۔ پھر آپ کو اپنی لائف سے پرابلم ہے۔ سوچئے ذرا، آج آپ لوگ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم قرآن کب پڑھا تھا، اور قرآن مجید آپ کو پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ قرآن مجید آپ کتنا بہتر پڑھ سکتے ہو۔ دنیا کی ہر چیز میں آپ بہتر ہو اور دنیا کی ہر چیز آپ بہتر چاہتے ہو، لیکن قرآن مجید کو بہتر بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے آج میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تاکہ قرآن مجید سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ہماری شفاعت کرے۔ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہماری شفاعت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے۔ اور آپ اندازہ کیجئے، قرآن مجید جس کی شفاعت کرے، کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اسی لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔
جس کو تھوڑا بھی قرآن یاد نہیں ہے، جس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان سے پوچھو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ جی نہیں، مجھے تو نہیں آتا۔ اچھا کچھ یاد ہے؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کچھ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہے، اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے، جیسے ویران گھر بالکل بیکار سا لگتا ہے، اسی طرح سے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے اس کا دل۔ نہ اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید یاد کرنا چاہیے اور قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کما لی، اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 نیکیوں کے برابر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم جتنے بھی نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہوگا۔ تو جیسے ہی ہم نے پڑھا الف لام میم تو الف پر 10 نیکیاں مل گئیں، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں مل گئیں، میم پڑھنے پر 10 نیکیاں مل گئیں۔ 3 لفظ ہم نے پڑھ لیے، الف لام میم ایک لفظ نہیں بلکہ یہ 3 لفظ ہیں اس کے اندر، تو ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اتنا اجر اور ثواب ہے قرآن مجید پڑھنے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پاک میں مہارت حاصل کر لی ہو اور اس کی وجہ سے وہ اس کو حفظ اور ناظرہ بہتر طریقے سے رواں پڑھتا ہو، وہ قیامت کے دن معزز، وفادار اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جس کو بہترین قرآن مجید پڑھنا آتا ہو، آج آپ کسی چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور پوچھنا شروع کریں کہ بھائی قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، 99% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اور جن کو آتا بھی ہوگا تو ایسا نہیں آتا جیسا حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس کو قرآن میں مہارت ہو۔ بہتر انداز میں قرآن پڑھنے والے نہ کے برابر ہیں۔ اور ہمیں بھی اپنے بچوں کی اگر فکر ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، ارے صاحب جلدی سے اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، جلدی سے یہ انگلش سیکھ جائے، جلدی سے یہ آگے بڑھ جائے، قرآن کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بہترین قرآن پڑھنا آتا ہو اور اس کا حفظ اور ناظرہ بہتر ہو، وہ قیامت کے دن معزز، وفادار اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ قرآن پاک اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اچھے سے یاد نہیں ہو پاتا، وہ اس میں اٹکتے ہیں، ان کو پرفیکٹلی پڑھنا نہیں آ پاتا ہے سالوں سال۔ بعض لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن نہیں آ پاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک اس طرح پڑھتا ہو کہ وہ اس میں اٹکتا ہو تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن مجید کو پڑھنے کا اور قرآن مجید پڑھنے میں جو مشقت اس کو آ رہی ہے کہ وہ اٹک رہا ہے، پڑھ نہیں پا رہا ہے، پھر پریکٹس کر رہا ہے، پھر محنت کر رہا ہے، تو دوسرا اجر اسے جو ملتا ہے وہ مشقت اٹھانے کا۔ اسی لیے جو لوگ قرآن مجید کو صحیح سے پڑھ نہیں پاتے لیکن کوشش کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کو ڈبل اجر مل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب پہ اس طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں پر اس طرح سے زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے پر پانی پڑ جانے سے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے اس زنگ کے دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دلوں پر جو یہ ہمارے زنگ لگ جاتا ہے لوہے کی طرح، اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نہ ہم موت کو یاد کرتے اور نہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ دلوں کی زنگ کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے، ہمیں باباؤں پر یقین ہے، مزاروں پر بیٹھنے والے مجاوروں پر یقین ہے، چادر چڑھانے پر یقین ہے،
تعویذوں پر یقین ہے. اگر یقین نہیں ہے تو ہمیں قرآن پر نہیں ہے, نماز پر نہیں ہے, دعا پر نہیں ہے, اللہ پر نہیں ہے. باقی دنیا والوں پر بھی ہمیں یقین ہے, پنڈتوں پر یقین ہے, مشرکوں پر یقین ہے, کافروں پر یقین ہے, لیکن اللہ پر یقین نہیں ہے. یہ ہمارے دلوں پر چڑھی ہوئی زنگ کا نتیجہ ہے کہ اللہ پر یقین نہیں ہے, دعاؤں پر نہیں ہے, باقی سب چیز پر ہے. اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو خوب پڑھنا چاہیے, ڈیلی پڑھنا چاہیے, اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے. موت کو یاد کرنا یہ بری چیز نہیں ہے, بلکہ موت کو جو شخص یاد کرتا ہے وہ دنیا کو بھول جاتا ہے, اس کے ذہن میں آخرت رہتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے تم میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف 2 ہی آدمی قابل رشک ہے. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی, پھر وہ دن اور رات کے وقت میں اسی میں لگا رہتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی, اس کو حافظ بنا دیا, اس کو مفسر بنا دیا, اس کو بہترین قرآن پڑھنے والا قاری بنا دیا, پھر وہ دن رات اسی میں لگا رہتا ہے, تو یہ شخص ہے جس پر رشک کیا جائے. اور دوسرا وہ شخص خوش نصیب آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں اس مال و دولت کو خرچ کرتا ہو. یہ 2 آدمی ہیں جس پر رشک کیا جا سکتا ہے. ہم لوگ آج کل رشک کرتے ہیں جس کی بڑی بلڈنگ ہے, جس کے پاس کار ہے, جس کے پاس بنگلے ہیں, اس پر رشک کرتے ہو وہ ایکٹریس کیا زندگی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قابل رشک نہیں ہیں, بلکہ 2 ہی لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جس کو قرآن مجید اچھا پڑھنا آتا ہو اور وہ دن رات قرآن مجید پڑھتا رہتا ہو, جیسے کہ مدرسے کے اساتذہ جو بچوں کو دن رات قرآن مجید پڑھاتے ہیں. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے, جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے, میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں. اور دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو ویسے ہی عظمت اور فضیلت حاصل ہے جیسے اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو. اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص قرآن مجید میں مشغول رہتا ہے, پڑھانے میں, پڑھنے میں, تفسیر کرنے میں, سکھانے میں, قرآن مجید کو سمجھنے میں مشغول رہتا ہے, دعا کرنے کا اس کو ٹائم نہیں ملتا, ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, بڑے بڑے وظیفے کرنے کا اس کو ٹائم نہیں ملتا, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کو ان لوگوں سے زیادہ دے دیتا ہوں جو مانگنے والے ہیں, جو تسبیحات پڑھنے والے ہیں, میں ان لوگوں سے زیادہ اس شخص کو دے دیتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں چڑھتے جاؤ, کیونکہ تیری منزل اس آیت کے پاس ہے جس کو تو سب سے آخر میں پڑھے. جو شخص قرآن مجید کو بہترین انداز میں پڑھنے والا ہے اسے کہا جائے گا جنت کے درجے ہیں, ٹھیک ہے قرآن پڑھنا شروع کرو, قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ, اور تمہاری آخری حد وہی ہوگی جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے. آپ اندازہ کیجئے وہ قرآن مجید پڑھتا جائے گا اور جنت کے بالکل اوپر والے حصے اور اوپر والے درجے پر پہنچ جائے گا. ہم لوگ چاہتے ہیں جنت میں اونچا درجہ ملے, شروع کریے پڑھنا قرآن مجید, اسٹارٹ کیجئے قرآن مجید پڑھنا. اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے وہ قرآن مجید میں سے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھے. میں کہتا ہوں مت پڑھو یہ وظیفوں کے چکر میں, وہ وظیفے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں. یہ تعویذوں کے چکروں میں مت پڑھو, مزاروں کے چکروں میں مت پڑھو. اللہ نے قرآن جیسی نعمت ہم سب لوگوں کو عطا فرمائی ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. جیسے ہی آپ سب سے پہلے اٹھیں, فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید پڑھیے, قرآن مجید پڑھیے. آپ اپنے دن کی شروعات قرآن مجید سے کیجئے, آپ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کو پڑھ کر کیجئے. پھر دیکھیے کیسے برکتیں آتی ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن ہم نے تو سالوں سے قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا. اگر آپ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے ہو تو قرآن مجید کو پیار سے دیکھ لو, قرآن مجید کو سینے سے لگا لو, قرآن مجید کو چوم لو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے قرآن مجید پڑھنا سکھا دے. انشاءاللہ جب تم قرآن مجید سے دل میں نہیں ہے محبت, لیکن محبت کا اظہار کرو نا, تو اللہ تعالیٰ
تمہارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دے گا۔ اس کلپ کو آپ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور یہ جتنی بھی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں اس کو شارٹ حدیث بنا کر اپنے اسٹیٹس پر لگائیں تاکہ قرآن مجید کی عظمت مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔